اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، ربیع الاول کا اب آج آخری دن ہے، اس لیے آج کا ہم نے عنوان رکھے ہیں پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ بہت اہم بیان ہوگا، آپ اپنے پورے پریوار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ اس وقت اتر پردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدرسوں کے سروے کو لے کر۔ اتر پردیش میں مدارس کا سروے مکمل ہو چکا ہے، لیکن مدارس کے قانونی اور غیر قانونی ہونے کی بحث تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسے میں یو پی مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار جاوید نے وضاحت کی ہے کہ یو پی کے تمام مدرسے محفوظ ہیں، مدرسے قانونی ہیں، ان کا بورڈ سے رجسٹرڈ ہونا لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سروے کی بنیاد پر مدرسے کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی کسی مدرسے پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ریاست کے سبھی مدارس آئین کے آرٹیکل 30 میں دیے گئے حقوق اور رجسٹرڈ سوسائٹی کے تحت چل رہے ہیں، اس لیے مدارس کا بورڈ سے رجسٹرڈ ہونا لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ پوری طرح واضح کر رہا ہوں کہ سروے سے کسی مدرسے کو غیر قانونی ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی سروے کا یہ مقصد ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سروے کا مقصد صرف اور صرف ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا ہے، اصل مدعوں سے دھیان ہٹانا ہے۔ جو ہر 15 دن میں بی جے پی کو کوئی ایسا نیا مدعا چاہیے جو اپنے دلال چینلوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اصل مدعوں سے دھیان ہٹائے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت گجرات کا الیکشن ہے اور الیکشن جب قریب آتا ہے تو اب دھرم کی راجنیتی بڑھ جاتی ہے۔ اروند کیجریوال نے بھی دھرم کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ گھٹیا
حرکت شروع کر دی ہے۔ اروند کیجریوال نے یہ کہا کہ کرنسی نوٹ پر گاندھی جی کے ساتھ لکشمی دیوی اور گنیش کی تصویر ہو۔ اب اس کو لے کر ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے، تو اب کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اروند جی کیجریوال اگر ایسا ہی ہے تو نوٹوں پر اللہ اور عیسیٰ بھی لکھو، کیونکہ اللہ کے ماننے والے اس دیش میں ہیں اور عیسیٰ کے ماننے والے کرسچن عیسائی اس دیش میں ہیں۔ تو ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، تو پھر دو ہی کیوں؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ تو بی جے پی نے بھی لگوائی ہے۔ یعنی کرنسی کے نام پر اب گھٹیا سیاست شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ نوٹ پر نہ اللہ لکھنے سے، نہ عیسیٰ لکھنے سے، نہ لکشمی کی تصویر، نہ گنیش کی تصویر اتارنے سے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی کسی کی تصویر نہ کسی کا نام اس ملک کو وکاس دے سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر ان کو الیکشن کے ٹائم میں ہندو مسلم کرنے کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں یہ لوگ یعنی سیاسی نیتا کرتے رہتے ہیں، پبلک کو سمجھنا چاہیے۔ برطانیہ کے جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں اس کو لے کر ہندوستان میں سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اکثریت اور اقلیت پر بحث کے دوران ٹویٹر پر ٹرینڈ ہو رہا ہے مسلم پی ایم، مسلم پی ایم۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم بنے ہیں وہ ہند نژاد ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں اور اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہند نژاد ہونے کی وجہ سے بھارت میں جشن شروع ہو گیا کہ دیکھو برطانیہ نے کتنا بڑا کام کیا، اقلیت کو، مائنورٹی کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ تو اب یہاں پر بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہندوستان برطانیہ کے وزیر اعظم ہند نژاد بننے پر خوشیاں منا رہا ہے، تو کیا ہندوستان بھی کوئی ایسا اچھا کام کر سکتا ہے اور کسی اقلیت اور مائنورٹی کے شخص کو یعنی خاص طور سے مسلمان کو پی ایم بنا سکتا ہے؟ تو ایسی بحث یہاں پر بھی شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے لکھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ برطانیوں نے دنیا میں ایک بہت نایاب کام کرتے ہوئے اقلیتی برادری کے ایک رکن کو اپنا سب سے طاقتور عہدہ دے دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ چدمبرم نے بھی کہا، ان کو لے کر بیان دیا ہے، اور اب ہندوستان میں برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو لے کر ہندوستان کی سیاست گرم ہو چکی ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت جوڑو یاترا کو لے کر۔ بھارت جوڑ رہا ہے اور شیطانی نفرتی طاقتیں اور شیطانی نفرتی چنٹو بوکھلا رہے ہیں۔ راہل گاندھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بھارت جڑ رہا ہے، ایکتا امن کا پیغام راہل دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کو بچایا جا سکتا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں نکلی ہوئی یاترا 7 نومبر کو مہاراشٹر میں داخل ہوگی۔ بھارت جوڑو یاترا میں شرد پوار بھی شامل ہوں گے اور ادھو ٹھاکرے بھی شریک ہوں گے۔ اور اسی کو لے کر اب جو کانگریس کے نئے ادھیکش بنے ملک ارجن کھڑگے، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ اس وقت بی جے پی صرف نفرتوں کی گھٹیا اور نیچ سیاست کر رہی ہے۔ ملک کو بچانے کے لیے ہمیں نفرتوں سے دور رہ کر اتحاد، محبت، امن اور جوڑ کا پیغام دینا ہوگا، تبھی نفرت سے یہ بھارت محفوظ رہے گا، دنگے اور فساد سے یہ بھارت محفوظ رہے گا۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ریاست مہاراشٹر کے پونا سے اس وقت بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کورٹ میں، عدالت میں بال سوارنے پر، بال بنانے پر خواتین وکلا یعنی جو لیڈیز ایڈوکیٹس ہیں ان کو نوٹس لگائی گئی۔ پونے کی ضلعی عدالت کا ایک نوٹس اس وقت سرخیوں میں آ گیا جب سینئر وکیل اندرا جے سنگھ نے اسے
ट्विटर पर शेयर किया। इस नोटिस में लिखा गया कि ये मुसलसल देखा जा रहा है कि लेडीज एडवोकेट्स खुली अदालत में अपने बाल बनाती है या संवारती है, जिससे अदालत के कामकाज में खलल पड़ता है, इसलिए उन्हें ऐसी हरकत से गुरेज करने की हिदायत की जाती है। अब ये नोटिस जैसी लगी तो साहब ये ट्विटर पर शेयर हो गई, जिसके बाद जबरदस्त अंदाज में एहतजाज हुआ और एहतजाज के बाद में ये नोटिस वापस ले ली गई। किसी भी विवाद से, तनाज़े से बचने के लिए इसे वापस ले लिया गया है। खवातीन नोटिस शेयर करते हुए इंदिरा ने लिखा कि वाह, अब देखें कि खवातीन महिला वकीलों की वजह से कौन और क्यों भटक रहा है। मैं आपको बताऊं कि यह नोटिस 20 अक्टूबर को अदालत में चस्पा की गई थी, लगाई गई थी। ताहम आंदोलन एहतजाज के बाद इसे वापस ले लिया गया। पुणे बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट पांडुरंग ने कहा कि उनके दफ्तर को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, जी हाँ, नजीब जंग का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है क्योंकि मुल्क के हालात इतने खराब इस वक्त हो चुके हैं, इतना बुरा और नफरती और शैतानी दौर कभी नहीं आया था। इतनी नफरतें बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है। जहां उसमें सत्ता का दखल है, वहीं पर टीवी चैनल्स का भी बड़ा दखल है। तो नजीब जंग के ये अल्फाज सामने आए जो काफी वायरल हो गए हैं। नजीब जंग ने ये कहा कि ये वो मुल्क नहीं जहां मैं पैदा हुआ था। नफरत की भाषा बोलने वालों को पार्टियों को बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। नजीब जंग ने यह तासुर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना मुल्क किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। यह वो मुल्क नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। गलत काम करने वाले इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो ये नहीं सोचते कि एक दूसरे को भला कहने से, बुरा कहने से किसका फायदा होगा। यानी हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब बड़े बड़े लोग चिंता में आ गए हैं। और इसी को लेकर नजीब जंग ने यह बयान दिया है कि यह वो मुल्क नहीं है जहां मैं पैदा हुआ था। और उन्होंने कहा कि पार्टियों ने तो नफरती भाषा बोलने वालों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, मगर क्या हो रहा है, नफरती भाषा बोलने वालों को परमिशन दिया जा रहा है। उनका सत्कार, उनका सम्मान, एक भी कमीना ऐसा नहीं है कि जिस पर सख्त नोटिस लिया गया हो और उसको जेल के सलाखों में ठूसा गया हो। पार्टियां उनको गले से लगा रही है जो नफरत फैला रहे हैं। ऐसी ही आज एक बड़ी खबर आ रही है कि वज़राए दाखिला चिंतन शिविर होने जा रहा है। जितने अलग अलग स्टेट के जो गृह मंत्री है उनका एक चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें मोदी जी खुद खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा के सूरजकुंड में वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ स्टेट्स के होम सेक्रेटरीज और डीजीपी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर जनरल भी चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। ये शिविर यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म की तकरीर में पंचप्राण के मुताबिक दाखिली सलामती से मुतालिक मामलात पर पॉलिसी साजी को कौमी नुक्ते नज़र से फराहम करने की कोशिश है। कैंप में मैं आपको बता दूं कि कैंप में पुलिस फोर्सेस की जदीदकारी, ऐसे ही साइबर क्राइम मैनेजमेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और ख़वातीन की हिफाजत जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अजीब खबर आ रही है। यूपी है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से ये खबर आ रही है कि एटीएम से यानी बैंक का एटीएम, बैंक के एटीएम से डुप्लीकेट नोट निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में बैंक कस्टमर्स को एटीएम से रकम निकालने पर जबरदस्त झटका उस वक्त लगा जब उन्हें 200 रुपए की नकली नोटें मिली, अंदर से निकली। दिवाली के मौके पर लोग एटीएम से रकम निकालते रहे। ऐसे ही एक मौके पर अमेठी के एटीएम से एक शख्स को जाली नोट हासिल हुए जो असली नोट से बिल्कुल बहुत मुशाबे है। इस पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया तहरीर है। आइए मदारिस को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। आप जानते हैं कि यूपी में मदारिस का सर्वे योगी की घटिया नीतियों का हिस्सा है।
حاصل کچھ نہیں ہے، صرف نفرتیں پیدا کرنا ہے۔ اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ محترمہ مایاوتی جی بھی اب اس میں آئی ہے اور ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ان میں انٹرفیئر کیوں، ان میں مداخلت کیوں؟ مایاوتی جی کا یہ بیان یقیناً قابل قدر ہے، کیونکہ مدرسے حکومت سے بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے ہیں۔ مدرسے مسلم سماج اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امداد، تعاون سے چلاتا ہے، اور کئی لاکھوں غریب بچے جو اسکولوں میں جا نہیں سکتے، سرکاری اسکول میں بھی پڑھ نہیں سکتے، جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، اور سرکار کا یہ کام تھا کہ ان کو تعلیم دینا، مگر سرکار نے مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے کہ سرکاری اسکول میں بچے نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے غریب بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کر مدرسے والے تعلیم دیتے ہیں، انہیں اچھا انسان بناتے ہیں، اور مدارس بھیک نہیں لیتے گورنمنٹ سے۔ تو مایاوتی جی نے کہا کہ جو مدارس خود اپنی طاقت اپنے بلبوتے پر چلتے ہیں، حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں، تو ان میں آخر حکومت مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ مدرسہ سروے پر مایاوتی نے سوال کیا ہے۔ یوگی کے اکلوتے مسلم وزیر اس وقت تلمالا گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مدارس کو جدیدیت سے جوڑنا ہے۔ جی ہاں، تو مدارس والے کہہ رہے ہیں ہم سب جدیدیت سے جڑے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو نفرتوں سے ختم کر کے ایکتا اور محبت سے جوڑ لو، کام ہو جائے گا، ملک ترقی کر لے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ کوئمبتور میں جو کار بم دھماکہ ہوا، NIA اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سری لنکا کا جو ایسٹر بم دھماکہ تھا ویسے ہی حملے کا اندیشہ ہے۔ NIA جس نے تمل ناڈو کے کوئمبتور میں کار دھماکے کی ابتدائی جانچ شروع کر دی ہے، جنوبی ہندوستان میں سری لنکا کے ایسٹر بم دھماکوں جیسے ہی ایک دہشت گردانہ حملے کے منصوبے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو پولیس کے افسران نے یہ بھی پایا ہے کہ سری لنکا میں ایسٹر ڈے پر بمباری کے اہم سازشی سمیت کچھ دہشت گرد عناصر کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی۔ 23 اکتوبر کو ہوئے کار دھماکے میں زخمی مبین کی موت ہو گئی تھی۔ ذرائع نے کہا کہ الامہ کے بانی SA بشاش کے بھائی انواز خان کے بیٹے محمد تحلیق کی موجودگی نے واضح اشارہ کر دیا ہے کہ کار دھماکے کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا کار دھماکہ بلا واسطہ خودکش حملہ تھا یا پھر گیس سلنڈر دھماکہ اچانک ہوا تھا۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔